جو آدمی پہلے روز گھوڑے پر سوار رپورٹ لے کر آیا تھا، پتہ چلا کہ وہ صبح سے تھانے میں بیٹھا ہے۔ مجھے اس سے مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اسے یہ کہہ کر گھر جانے کی اجازت دے دی کہ وہ اس کیس میں گواہ ہے، اس لیے وہ گاؤں سے لمبے عرصے کے لیے غیر حاضر نہ ہو۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو مشتاق کا پتہ دے کر کہا کہ اسے لے آئے۔ میرا اے ایس آئی واپس آ گیا تھا۔ وہ جس کام کے لیے گیا تھا، میں اس کی رپورٹ لینے بیٹھ گیا۔ تھانوں میں یوں تو نہیں ہوتا کہ ایک واردات کی رپورٹ آئے تو سارا تھانہ اس کی تفتیش میں لگ جائے۔ اور بھی بہت سے کام آتے ہیں۔ اس سے پہلے کے کیسوں کی بھی تفتیش ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے بتایا گیا کہ مشتاق آ گیا ہے۔ میں نے کہا کہ اسے بٹھاؤ۔ ایک تو میں اے ایس آئی کے ساتھ مصروف تھا، اور دوسرے اس لیے بھی میں نے مشتاق کو انتظار میں بٹھا دیا کہ اس قسم کے مشتبہ سے پوچھ گچھ عموماً آدھی رات کے بعد کی جاتی ہے۔ وہ وقت گہری نیند کا ہوتا ہے۔ جب نیند کا غلبہ ہو تو تفتیش کے دوران مشتبہ کے اندر مدافعت کی قوت کمزور پڑ جاتی ہے۔ وہ تفتیشی افسر کے سوالوں کے غلط جواب تلاش کرنے میں دقت محسوس کرتا ہے۔ میری نظر میں مشتاق مشتبہ نہیں، ملزم تھا۔ میں اے ایس آئی سے فارغ ہو کر گھر چلا گیا، نہا دھو کر کھانا کھایا اور سو گیا۔ میری آنکھ کھلی تو صبح کی اذان ہو رہی تھی۔ مجھے رات 12 بجے جاگنا تھا، لیکن میں کسی کو بتانا بھول گیا تھا۔ سب سے پہلے مشتاق کا خیال آیا کہ وہ رات بھر تھانے میں رہا ہوگا۔ اس کا مجھے کوئی افسوس نہ ہوا۔ کانسٹیبلوں کی بارک میں ایک رات گزار کر اس کا دماغ نرم پڑ چکا ہوگا۔ میں اطمینان سے تیار ہو کر تھانے گیا تو مشتاق کو اپنا منتظر پایا۔ میں برآمدے میں کھڑا تھا۔ مشتاق میرے پاس آیا، کہنے لگا اسے کس جرم میں پوری رات تھانے میں رکھا گیا ہے۔ میں نے دوستانہ انداز میں اس کا بازو پکڑا اور اسے برآمدے سے اتار کر کچی زمین پر لے گیا۔ میں نے کہا کہ ہمارے ساتھ اسے اتنی سی بھی محبت نہیں کہ ایک رات ہمارا مہمان رہ سکے۔ اللہ آپ کی میزبانی سے بچائے، مشتاق نے شگفتہ لہجے میں کہا۔ میں نے نیچے دیکھا، اس نے شوز پہن رکھے تھے۔ میں نے زمین پر اس کے پاؤں کا نشان دیکھا تو مجھے بڑا خوشگوار سا دھچکا لگا۔ یہ وہی مردانہ کھرا تھا جو ایک عورت کے کھرے کے ساتھ موقع واردات پر دیکھا تھا۔ ایک پاؤں کا تلا مرمت کیا ہوا تھا۔ میں نے پہلے ہی کھوجی کو بلوانے کے لیے کانسٹیبل کو بھیج دیا تھا۔ اس کے کھرے کا مولڈ تھانے میں موجود تھا۔ میں مشتاق کو اپنے دفتر میں لے گیا۔ مشتاق بھائی، میں نے اسے کہا، لمبی چوڑی باتوں کو چھوڑو۔ میں نے بختیار کے متعلق جو کچھ سنا ہے، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں بھی اس کے ساتھ یہی سلوک کرتا جو تم نے کیا ہے۔ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تمہارے ساتھ موقع واردات پر جو عورت تھی وہ کون تھی؟ جو میں نے کیا ہے؟ مشتاق نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ مجھے اس کے ساتھ تو ابھی بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ نہ میں موقع واردات پر تھا، نہ کوئی عورت میرے ساتھ تھی، اور نہ میں اس قماش کا آدمی ہوں۔ مجھے چکر دینے کی کوشش نہ کرو مشتاق، میں نے کہا۔ میں مکمل شہادت اکٹھی کرنے کے بعد تمہارے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اپنی زبان سے بتا دو کہ تم نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے پوچھا اور کہا، میں نے اس پر حملہ نہیں کیا۔ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ میں اسے بخشنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر اس پر یہ حملہ نہ ہوتا تو میں اسے اگر جان سے نہ بھی مارتا تو اس کی ایک ٹانگ یا بازو ضرور توڑ دیتا۔ میری بات غور سے سنو مشتاق۔ نہیں جناب، اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں۔ اگر آپ کو میرے خلاف کوئی شہادت ملی ہے تو وہ مجھے نہ بتائیں۔ آپ تجربے کار تھانے دار ہیں، خود اس پر غور کریں۔ کھوٹا کھرا الگ ہو جانے تک مجھے حوالات میں بند کر دیں۔ میں اپنی صفائی میں صرف یہ کہوں گا کہ میں نے بختیار پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میں آپ کو یہ پھر بتا دیتا ہوں کہ میرے دل میں بختیار کی نفرت بھری ہوئی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ مرے گا نہیں۔ اگر ٹھیک ہو کر وہ انوری اور راحیلہ کے گھر گیا تو میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اتنی زیادہ نفرت کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کو واقعی شہادت مل گئی ہے تو یہ سوال آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ مشتاق نے کمال دلیری اور خود اعتمادی سے کہا۔ اگر آپ میری زبان سے وجہ سننا چاہتے ہیں تو سن لیں۔ اس شخص نے 2 پاک باز بہنوں کو خراب کیا ہے۔ ان کی ماں بے شک بدنام عورت تھی، لیکن لڑکیاں ایسی نہیں تھیں۔ میں انوری کے ساتھ شادی کر رہا تھا اور انوری خوش تھی، لیکن اس شخص نے ایسا چکر چلایا اور ایسی نوسر بازی کی کہ اس نے انوری کے ساتھ شادی کا وعدہ کر کے اس کی چھوٹی بہن کو خراب کرنا شروع کر دیا۔ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ مشتاق کہاں تک سچ بول رہا ہے، میں نے یہ جانتے ہوئے کہ اس کی اور انوری کی ملاقات ہوئی تھی، اس سے پوچھا کہ اسے انوری تو کبھی نہیں ملی ہوگی۔ ملی تھی، اس نے جواب دیا۔ اس نے مجھے بختیار کی وہ حرکتیں بتائی تھیں جو وہ اس گھر میں کرتا رہا ہے۔ مشتاق نے بالکل وہی بات سنائی جو انوری مجھے سنا چکی تھی۔
ایک لفظ کا بھی ہیر پھیر نہیں تھا۔ جس جرت اور خود اعتمادی سے مشتاق بات کر رہا تھا، اس سے میں یہ سمجھنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ شخص سچا ہے۔ گناہگار آدمی جھوٹ بولا کرتا ہے، لیکن سننے والا ذہین اور تجربہ کار ہو تو وہ جان لیتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ مشتاق کا انداز کچھ اور تھا، لیکن اس کا کھرا مجھے اس کے خلاف سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے اس پر جرح شروع کر دی، سوالوں پہ سوالات کیے، اس کے جوابوں سے سوال نکالے، اسے بہت برے چکر دیے، لیکن وہ پہلے سے زیادہ دلیری سے جواب دینے لگا۔ دیکھیں جناب، مشتاق نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے آپ جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر مجھ بے گناہ کو آپ سولی پر کھڑا کرنا چاہیں تو میں آپ کو روک نہیں سکتا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ بختیار کا ایسا جانی دشمن کون تھا جس نے اسے اپنی طرف سے تو قتل ہی کر دیا تھا؟ اس کا مجھ سے بڑا دشمن اور کوئی نہیں ہو سکتا، مشتاق نے کہا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ کوئی اور میری باری لے گیا ہے۔ اگر میں ہوتا تو وہاں سے یہ یقین کر کے ہٹتا کہ یہ بدبخت مر گیا ہے، میں اسے زندہ چھوڑ کر نہ آتا۔ اس شخص نے مجھے بڑی ہی پیچیدہ سوچ میں ڈال دیا تھا۔ اگر یہ شخص واقعی سچ بول رہا تھا تو میں ابھی اسی کھڈے میں پڑا تھا جہاں میں تفتیش کی ابتدا میں تھا۔ مجھے خیال آیا کہ اس کا کھرا کھوجی کو دکھا لوں، ماہرانہ رائے وہی دے سکتا ہے۔ میں نے باہر جا کے دیکھا کھوجی آیا بیٹھا تھا۔ میں اسے برآمدے سے نیچے لے گیا اور اسے زمین پر مشتاق کا کھرا دکھایا۔ آپ تصور میں نہیں لا سکتے کہ یہ کھوجی جو اب ختم ہوتے جا رہے ہیں کس قدر ماہر ہوتے ہیں۔ بیک وقت کئی کھرے کئی سال تک اپنے ذہن میں محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ کھرا تو صرف 2 روز پرانا تھا۔ کھوجی اس کھرے کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے کہا کہ اس کا مولڈ لاؤ۔ مولڈ لایا گیا۔ اس نے غور سے دیکھا اور مجھے بلایا۔ نہیں ملک صاحب، اس نے وثوق سے کہا، فرق ہے۔ میں نے بڑے غور سے دیکھا، مجھے کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ کھوجی نے کہا کہ جو فرق میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی وہ فٹا یعنی فٹ رول دکھا دے گا۔ میں نے فٹ رول منگوا لیا۔ کھوجی نے موقع واردات کے کھرے میں لگے ہوئے پیوند کا ایک کنارہ ناپا، پھر اسے مشتاق کے کھرے کے پیوند پر رکھا۔ تقریباً نصف سوتر کا فرق تھا۔ میں نے مشتاق کو باہر بلا لیا۔ میرے کہنے پر مشتاق نے ایک پاؤں کا جوتا اتارا۔ کھوجی نے اس کے جوتے کا تلا دیکھا اور اس نے سر ہلا دیا کہ نہیں۔ میں نے فوراً تسلیم کر لیا۔ گو اس قسم کا خطرہ بھی میرے ذہن میں تھا کہ مشتاق نے کہیں اس کھوجی کی مٹھی تو گرم نہیں کر دی۔ ایسا کم ہی ہوا کرتا تھا کہ کھوجی کسی ملزم سے اس طرح رشوت لے کر پولیس کو گمراہ کرتے۔ ان لوگوں کو پیسے بھی تو واجبی سے ہی ملا کرتے تھے، لیکن اپنے اس فن کو یہ لوگ مقدس سمجھا کرتے تھے۔ میں نے مشتاق سے کہا کہ وہ جا سکتا ہے۔ نہیں ملک صاحب، اس نے کہا، تفتیش مکمل ہونے تک آپ مجھے یہیں رکھے۔ میں آپ کو چیلنج نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے میں آپ کو کوئی ایسی بات بتا سکوں جو آپ کو معلوم نہ ہو۔ میں نے اسے یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ مجھے شاید اسے گواہ بنانے کی ضرورت پڑے۔ جب ضرورت پڑی میں اسے بلا لوں گا۔ میں اسے فوراً رخصت کرنا چاہتا تھا کیونکہ میرا ایک بڑا زبردست مخبر آیا بیٹھا تھا۔ وہ میرے علاقے کا اونچے درجے کا بدماش تھا، باقاعدہ جرائم پیشہ نہیں تھا، لیکن اس کی زندگی اور اس کا ذریعہ معاش مجرمانہ تھا۔ اس کا میل جول شہر کے بڑے بڑے تاجروں اور ساہوکاروں کے ساتھ تھا۔ کسی کی رقم کہیں پھنس جائے تو یہ شخص نکال لاتا تھا۔ سب اسے ڈرتے تھے۔ پولیس کا وہ ماہر اور قیمتی مخبر تھا۔ اس طرح اس نے پولیس کا تحفظ حاصل کر لیا تھا۔ کئی پیچیدہ وارداتوں میں اس شخص نے میری بہت مدد کی تھی۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ میرے دفتر میں آ جائے۔ وہ جب میرے دفتر میں آیا تو اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر عورت تھی۔ ملک صاحب، آپ بھی کیا یاد رکھیں گے؟ اس نے دوستانہ بے تکلفی سے اپنا ہاتھ آگے کیا اور میں نے اس سے ہاتھ ملا لیا۔ اس نے اس عورت کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، اسے جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتا تو اب جان لوں گا۔ میں نے اس عورت کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، میں اسے پہلی دفعہ ہی دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا تھا کہ یہ واردات ہو گئی ہے، کوئی خبر لا دو، ملک صاحب پریشان ہیں۔ اس نے کہا، یہ بڑی قیمتی چیز ہے ملک صاحب، آپ اس کی کاریگری دیکھیں گے تو اس کی باقاعدہ تنخواہ مقرر کر دیں گے۔ کیوں نہیں؟ میں نے کہا، میں زیادہ سے زیادہ خدمت کروں گا، آپ کو میری ضرورت نہیں ہوگی۔ بالی نے یعنی اس مخبر نے کہا، میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اصل بات اس سے سن لیں، اور وہ میرے ساتھ ہاتھ ملا کر چلا گیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ نام تو میرا رضیہ ہے، اس نے کہا، لیکن مجھے رجی کہتے ہیں۔ کیا خبر لائی ہو؟ میں نے اس سے پوچھا اور کہا، تمہاری بات سننے سے پہلے میں تم سے پکا وعدہ کر دیتا ہوں کہ تمہاری اس خبر سے میرا کام ہو گیا تو میں تمہیں اپنی پکی مخبر بنا لوں گا۔ اگر بالی مجھ سے نہ پوچھتا تو میں یہ راز کسی کو نہ دیتی۔ رجی نے کہا، کیوں؟ میں نے پوچھا۔
تمہیں زیادہ اجرت ملنے کی توقع تھی؟ نہیں، اس نے کہا، پیٹ پالنے کا یہی ایک ذریعہ ہے، یہ ختم ہونے کا ڈر ہے۔ تم پیٹ پالنے کی فکر نہ کرو، میں نے اسے تسلی دی اور کہا، تمہاری سفارش بالی نے کی ہے، سمجھو کہ تمہارے لیے روزی کا باعزت ذریعہ بن گیا ہے، اب بات کرو، میں تمہارا یہ نقصان پورا کر دوں گا۔ بختیار اس رات ایک بڑی خوبصورت اور جوان عورت سے ملنے وہاں گیا تھا۔ رجی نے کہا، اس کا نام وحیدہ ہے اور وہ شادی شدہ ہے۔ تم کس طرح یقین سے کہہ سکتی ہو؟ اس ملاقات کا انتظام میں نے ہی کیا تھا، رجی نے کہا۔ اس عورت نے بڑی لمبی بات سنائی۔ میں آپ کو آپ کی دلچسپی کی بات سنا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سن لیں کہ رجی نے یہ پیشہ کیسے اختیار کیا تھا۔ وہ ہندوؤں کی بیٹی تھی، نوجوانی میں ایک مسلمان کو دل دے بیٹھی۔ وہ اسے اس شہر میں لایا اور اسے مسلمان کر کے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ کچھ عرصہ خامن نے اسے یہیں رکھا۔ ہندوؤں نے بہت شور شرابہ کیا تھا، لیکن لڑکی مسلمان ہو کر ایک مسلمان کی بیوی بن چکی تھی۔ دونوں نے پولیس کے انگریز افسروں کو درخواست دے کر پولیس کا تحفظ حاصل کر لیا تھا۔ خامن کے ساتھ اس کی زندگی بڑی اچھی گزرتی رہی۔ کچھ عرصے کے لیے خامن اسے کسی اور شہر میں لے گیا۔ چند سال وہاں رہ کر پھر اس شہر میں آ گیا۔ رجی اولاد کے معاملے میں بڑی بدقسمت ثابت ہوئی۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا چند ماہ زندہ رہ کر مر جاتا تھا۔ شہر میں انہوں نے اپنا مکان بنا لیا تھا۔ جب وہ میرے پاس آئی اس سے 7-8 سال پہلے اس کا خامن مر گیا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 30 سال سے خاصی اوپر ہو چکی تھی۔ اس کا کوئی سہارا نہ رہا۔ اپنے ماں باپ کے گھر تو یہ جا ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی کہ اس کے سسرال نے بھی اسے قبول نہ کیا۔ زندہ رہنے کے لیے رجی نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ بڑے اچھے جسم اور اچھی خاصی شکل و صورت کی عورت تھی۔ بعض افراد نے اس پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ یہ اپنا دامن بچاتی رہی، لیکن زندہ رہنے کی ضرورت نے اسے بعض روپے پیسے والوں کی عیاشی کا ذریعہ بنا دیا۔ آخر بالی کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی۔ اس کے بعد اس پر بری نظر رکھنے کی کسی کی جرت نہ ہوئی۔ رجی نے ایک کاروبار اور بھی شروع کر دیا۔ میں اپنی کہانیوں میں اس کاروبار کے متعلق کئی بار بتا چکا ہوں۔ یہ ہے پیغام رسانی، یعنی چوری چھپے ملاقاتیں کروانا۔ اس فن میں اس نے مہارت حاصل کر لی۔ چونکہ وہ ہنسمکھ تھی اور باتیں کرنا جانتی تھی، اس لیے اس نے لوگوں کے گھروں میں اپنی عزت پیدا کر لی۔ اس کے خفیہ کاروبار کا کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ ایسی عورتیں آج بھی شہروں کے گلی محلوں میں اور دیہاتوں میں پائی جاتی ہیں۔ بختیار نے اسے بہت استعمال کیا۔ وہ عورتوں کا شکاری تھا۔ اس شکار میں وہ رجی کو خاصی اجرت دے کر استعمال کرتا تھا۔ رجی نے بختیار کا دوستانہ متعدد عورتوں کے ساتھ کروایا تھا۔ انوری اور راحیلہ کی ماں تک پہلا پیغام رجی لے کر گئی تھی۔ اب وہ ایک اور جوان اور شادی شدہ عورت کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ رجی نے کہا، یہ ہے وحیدہ۔ یہ لڑکی انوری اور راحیلہ کی سہیلی ہے۔ بختیار نے مجھے بتایا تھا کہ انوری اور راحیلہ کے گھر اس نے وحیدہ کے ساتھ تھوڑی سی بے تکلفی پیدا کر لی ہے۔ باقی کام تم کر دو۔ معلوم کر لینا کہ وحیدہ نقد چاہتی ہے یا تحفے تحائف پر راضی ہوگی۔ میں نے اپنی زبان کا کمال دکھایا اور وحیدہ کے دل میں اپنی محبت پیدا کر لی۔ پھر آہستہ آہستہ اس تک بختیار کی باتیں پہنچانا شروع کر دیں۔ ایک روز بختیار نے مجھے بتایا کہ وحیدہ کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی ہے اور اس نے وحیدہ کو اپنی نیت کے بڑے صاف اشارے دیے ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ وحیدہ ہنس پڑی تھی۔ اگر برا مانتی تو وہ بھی پتہ چل جاتا۔ میں نے وحیدہ کے گھر زیادہ آنا جانا شروع کر دیا۔ میں نے صاف طور پر دیکھا کہ وحیدہ بختیار کا نام سن کر خوش ہوتی تھی۔ ایک روز بختیار نے مجھے کہا کہ وحیدہ اگر مان جائے تو کسی رات جہاں وہ چاہے مجھے بلائے۔ بختیار نے کانوں کی بالیوں کا ایک جوڑا جو خالص سونے کا تھا مجھے دیا کہ وحیدہ تک پہنچا دو۔ وحیدہ نے یہ تحفہ قبول کر لیا اور مجھے اگلے روز آنے کو کہا۔ میں دوسرے دن گئی تو وحیدہ نے مجھے کہا کہ خانقاہ کے ساتھ والے کھڈوں کے علاقوں میں وہ آج رات 10 بجے کے لگ بھگ پہنچ جائے گی۔ بختیار سے کہنا کہ آ جائے۔ وحیدہ نے کہا تھا کہ اس رات اس کا خاوند گھر نہیں ہوگا۔ میں نے یہ پیغام بختیار کو دے دیا۔ بختیار نے مجھے 5 روپے دیے اور کہنے لگا کہ کل تمہاری جھولی بھر دوں گا، لیکن اگلے دن پتہ چلا کہ بختیار ہسپتال میں پڑا ہے۔ میں یہاں تک ہی جانتی ہوں۔ اس نے مجھے وحیدہ کے گھر کا اتا پتہ دیا۔ میں نے رجی سے کہا کہ آج سے وہ پولیس کی باقاعدہ مخبر ہے اور میں اس کی تنخواہ مقرر کروا کے اسے بتا دوں گا۔ میں نے اسے یہ تاکید کر کے بھیج دیا کہ وہ کسی سے ذکر نہ کرے کہ میرے ساتھ اس کی کیا بات چیت ہوئی ہے۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد وحیدہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کا خاوند بھی اس کے ساتھ آیا تھا۔ میں نے کھوجی کو بلایا، وہ ابھی تھانے میں ہی بیٹھا تھا۔
ضروری نہیں کہ وحیدہ وہی جوتی پہن کر تھانے آئی ہو جو اس نے واردات کی رات پہن رکھی تھی۔ یہ محض اتفاق تھا اور میری خوش نصیبی کہ اس نے وہی سینڈل پہن رکھے تھے۔ کھوجی نے اس کی جوتی کا تلا دیکھتے ہی مجھے سر کے اشارے سے بتایا کہ یہی کھرا تھا۔ میں نے کھوجی کو باہر بھیج دیا اور وحیدہ کی طرف توجہ دی۔ وحیدہ کے چہرے پر قدرتی طور پر گھبراہٹ تھی، لیکن اتنی زیادہ نہیں جو میں نے انوری اور راحیلہ کے چہروں پر دیکھی تھی۔ وحیدہ بھی ان دونوں بہنوں جیسی خوبصورت تھی۔ عورت کی خوبصورتی بڑے بڑے خوفناک فتنے جگاتی ہے۔ اس خوبصورتی نے بادشاہوں کے تختے الٹے ہیں۔ بختیار کا وحیدہ کی خاطر اس طرح زخمی ہو جانا میرے لیے حیران کن نہیں تھا۔ کالے برقعے میں اپنے سامنے بیٹھی ہوئی وحیدہ کو دیکھ کر مجھے افسوس ہو رہا تھا۔ ایک طرف شیطانی جذبات تھے، دوسری طرف سونے کے تحفوں کی ہوس تھی، اور یہ لوگ نتائج سے ناواقف تھے۔ وحیدہ، میں نے اس سے کہا، مجھے 2 سوالوں کے جواب دے دو۔ پہلا یہ کہ تمہیں بختیار کے ساتھ کس نے دیکھ لیا تھا؟ دوسرا یہ کہ جس آدمی نے بختیار پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، کیا تم اس کے ساتھ چلی گئی تھی؟ ایک تیسرا سوال وہ بھی ہے، تمہارا خاوند کہاں تھا؟ وحیدہ کے چہرے پر ایک رنگ آتا اور ایک جاتا تھا۔ اس نے دانتوں سے اپنے ہونٹ کاٹے، اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں الجھا کر چٹکایا، بے چینی کو دبانے کے لیے کچھ اور حرکتیں کی۔ تم مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکو گی وحیدہ، میں نے اسے نرم سے لہجے میں کہا۔ تمہارے ارد گرد اوپر اور نیچے ایسی شہادت اور ثبوت کا جال بنا ہوا ہے جس میں سے تم نکل نہیں سکو گی۔ تم کس کس کی شہادت کو جھٹلاؤ گی؟ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، بشرط یہ کہ تم میری مدد کرو۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ یہ الفاظ اس کے منہ سے بڑی مشکل سے نکلے۔ میں نے تمہیں کب کہا ہے کہ تم نے جرم کیا ہے؟ میں نے کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بختیار پر قاتلانہ حملہ کرنے والے کو تم جانتی ہو، مجھے اس کا نام بتا دو اور نکلو یہاں سے۔ میں اسے نہیں جانتی، اس نے کہا۔ کیا وہ تمہارا خاوند نہیں تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے کہا۔ ذرا سی دیر چپ رہی، پھر بولی، خاوند میرے ساتھ تھا۔ فضول باتیں نہ کرو وحیدہ، میں نے کہا۔ تم تھانے میں ایک تھانے دار کے سامنے بیٹھی ہو، تم خاوند کے ساتھ واپس آئی تھی۔ میں یہ تو نہیں مان سکتا کہ تم بختیار کے ساتھ چوری چھپے ملاقات کے لیے گئیں اور اپنے خاوند کو بھی ساتھ لے گئی تھی۔ اتنے میں کھوجی دروازے میں آن کھڑا ہوا اور اس نے مجھے سر کے اشارے سے باہر بلایا۔ برآمدے سے باہر لے جا کر اس نے مجھے زمین پر کھرا دکھایا، کہنے لگا کہ یہ ہے اصل کھرا۔ مشتاق جا چکا تھا، اس کا کھرا کچھ پرے تھا۔ کھوجی مجھے ایک نیا کھرا دکھا رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، وحیدہ کا خاوند ہم سے چند قدم دور ٹہل رہا تھا۔ کھوجی نے وہاں جا کر دیکھا اور مجھے بلایا۔ میں نے وہاں وہی کھرے دیکھے، یہ وحیدہ کے خاوند کے تھے جو وہاں ٹہل رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لیا اور کھوجی سے کہا کہ وہ اس کے کھرے کا غور سے معائنہ کرے۔ کھوجی نے فیصلہ دے دیا کہ موقع واردات پر اسی کا کھرا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ شخص اپنی بیوی کے پیچھے گیا تھا۔ اسے کسی طرح پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کی بیوی کسی سے ملنے گئی ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو بختیار کے ساتھ دیکھ لیا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس نے بختیار کو کلہاڑی سے کاٹ دیا ہوگا۔ یہ شخص خوبرو اور اچھی حیثیت والا لگتا تھا۔ میں نے وہیں برآمدے میں اسے الگ لے جا کر کہا، میں یہ تو نہیں مان سکتا کہ وہ اپنی بیوی کو ایک غیر مرد سے ملوانے کے لیے رات کو باہر لے گیا تھا۔ وہ مجھے یہ بتا دے کہ وہ اس غیر مرد کو قتل کرنے نہیں گیا تھا تو اور کیا کرنے گیا تھا؟ مجھے معلوم نہیں کہ میری بیوی نے آپ کو کیا بتایا ہے، اس نے کہا۔ میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں کہ میں وہاں اپنی بیوی کے ساتھ گیا تھا۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ تمہاری بیوی نے بختیار سے ملنے کا وقت مقرر کر رکھا ہے؟ اسی لیے تو میں ساتھ گیا تھا، اس نے کہا۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے یہ شخص بہت ہی چالاک ہو، یا میرا دماغ جواب دے گیا ہو۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ رجی مجھے جھوٹی اطلاع دے گئی ہے۔ حفیظ یار، میں نے اسے کہا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ ہم دونوں میں سے کون پاگل ہے؟ یا یہ بتا دو کہ میں شکل و صورت سے اتنا ہی احمق لگتا ہوں جتنا تم مجھے سمجھ رہے ہو۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہم دونوں کے دماغ صحیح کام کر رہے ہیں، اس نے کہا۔ اگر بختیار پر قاتلانہ حملہ نہ ہو جاتا تو میں اور میری بیوی اس کے ساتھ جو سلوک کرتے وہ آپ سن کر لطف اٹھاتے، مگر معاملہ اتنا سنگین ہو گیا ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ میری بیوی بڑی سخت اور سچی عورت ہے۔ وہ آپ کے کمرے میں بیٹھی شاید ڈر رہی ہوگی، لیکن وہ ڈرنے والی نہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو اپنی بیوی سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ وہاں کس طرح گیا تھا۔ میں نے اپنے لیے بہتر یہ سمجھا کہ پہلے اس کی بیوی کا بیان لے لوں۔
میں نے حفیظ سے کہا کہ وہ انتظار کرے، میں اس کی پوری بات سنوں گا۔ میں دفتر میں وحیدہ کے سامنے جا بیٹھا۔ وحیدہ نے آخر بیان دے دیا، لیکن میری نظر میں یہ بیان مشکوک تھا۔ وحیدہ کا بیان بڑا لمبا چوڑا تھا۔ میں اس کے ضروری حصے آپ کو سناتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ وہ انوری اور راحیلہ کی سہیلی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ دونوں بہنیں بڑے اچھے اخلاق کی ہوا کرتی تھیں۔ ان کی ماں کو وحیدہ نے کبھی پسند نہیں کیا تھا۔ وہ دوسروں کو الو بنا کر کھانے پینے والی عورت تھی۔ انوری اور راحیلہ بھی وحیدہ کے گھر آیا جایا کرتی تھی۔ پھر بختیار ان بہنوں کی پاکیزہ زندگی میں داخل ہوا۔ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ وحیدہ نے انوری کو بدلتے دیکھا، پھر دیکھا کہ وہ جب بھی انوری سے ملی، انوری نے بختیار کی تعریفوں کے پل باندھے اور اس کی محبت کی باتیں کی۔ انوری خوش تھی کہ اس کی شادی بختیار سے ہو رہی ہے۔ اپنی سہیلی کو خوش دیکھ کر وحیدہ بھی خوش ہوئی۔ اس نے اپنی خاوند کو بتایا کہ اس کی سہیلی انوری کی شادی بختیار سے ہو رہی ہے، تو خاوند نے کہا کہ بختیار قابل اعتبار آدمی نہیں۔ اس نے وحیدہ سے کہا کہ وہ انوری کو بختیار کے ساتھ شادی کرنے سے روکے۔ وحیدہ نے انوری کے ساتھ بات کی۔ انوری کو وحیدہ کی یہ بات پسند نہ آئی، وہ خاموش ہو گئی۔ پھر وہ دن آیا کہ وحیدہ نے انوری کو روتے دیکھا۔ اب راحیلہ اسی طرح خوش تھی جس طرح انوری خوش ہوا کرتی تھی۔ وحیدہ انوری کی رازدار بھی تھی۔ انوری نے اسے بتایا کہ اس نے بختیار کے ساتھ پاک محبت کی تھی، لیکن بختیار نے محبت کو پاک نہ رہنے دیا۔ انوری نے یہ صورتحال بھی قبول کر لی تھی، مگر بختیار نے انوری سے اکتا کر راحیلہ کے ساتھ دل لگا لیا تھا۔ وحیدہ کو معلوم تھا کہ بختیار نے راحیلہ کو بھی ہوس کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ وحیدہ بختیار کی بیوی کو بھی جانتی تھی، وہ بڑی اچھی لڑکی تھی۔ اب وحیدہ نے دیکھا کہ بختیار ایک معصوم لڑکی کو طلاق دے کر انوری کو دھوکہ دے چکا ہے اور اس کی بہن کو خراب کر رہا ہے، تو اس کے دل میں بختیار کے خلاف نفرت کا طوفان اٹھایا۔ وحیدہ کے بیان کے مطابق بختیار نے وحیدہ کے دل میں اپنی نفرت اور زیادہ کر دی۔ وہ اس طرح کہ اس نے وحیدہ کو چند مرتبہ انوری اور راحیلہ کے گھر دیکھا تھا۔ اس نے وحیدہ کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کی۔ وحیدہ زندہ دل لڑکی تھی۔ اس نے بختیار کی بے تکلفی کو برا نہ جانا، وہ بختیار کی نیت کو نہ سمجھ سکی۔ بختیار نے اپنی نیت کا اظہار ایک تحفے کی صورت میں کیا۔ وحیدہ نے تحفہ قبول کر لیا اور اپنے خاوند کو جا دکھایا۔ اس کا خاوند حفیظ بڑا سخت اور دلیر تھا۔ وحیدہ اور حفیظ میاں بیوی تھے، لیکن ان میں دوستانہ بے تکلفی تھی۔ حفیظ نے کہا کہ وہ بختیار کو بازار میں پھینٹی لگائے گا۔ وحیدہ نے ہنس کر کہا کہ تماشا دیکھتے چلو کہ یہ شخص کیا کرتا ہے۔ اگر یہ اور آگے بڑھا تو اسے کسی اور طریقے سے ذلیل کریں گے۔ وحیدہ نے مجھے تفصیل سے سنایا کہ بختیار کس طرح اور آگے بڑھا، لیکن ان کی ملاقاتیں کہیں باہر نہ ہو سکیں۔ بختیار نے رجی کو استعمال کیا۔ رجی نے بختیار کے پیغام وحیدہ تک پہنچانے شروع کر دیے۔ اس نے آخری تحفہ جو بھیجا وہ کانوں کی بالیاں تھیں۔ ان کے ساتھ بختیار کا یہ پیغام تھا کہ کہیں باہر ملو۔ وحیدہ نے رجی سے کہا کہ وہ اگلے روز جواب دے گی۔ وہ دراصل اپنے خاوند کے ساتھ بات کرنا چاہتی تھی۔ اس نے خاوند کے ساتھ بات کی تو خاوند نے کہا کہ کل رات اسے خانقاہ والے کھڈوں میں بلا لو۔ حفیظ اور وحیدہ نے یہ سکیم بنائی کہ وحیدہ میدان میں کھڑی رہے گی، بختیار آئے گا تو وحیدہ اسے ایک کھڈ میں لے جائے گی۔ حفیظ قریب ہی چھپا ہوا ہوگا، وہ نکل آئے گا، پھر وہ دونوں بختیار کو مارے پیٹیں گے اور اس کے تمام کپڑے اتار کر جلا ڈالیں گے اور بختیار کو وہاں سے ننگا بھگا دیں گے۔ پھر یوں ہوا۔ وحیدہ نے بیان دیتے ہوئے کہا، میں اور حفیظ اسی جگہ چلے گئے جہاں بختیار کو آنا تھا۔ حفیظ نیچے چلا گیا اور میں اوپر کھڑی رہی۔ چند منٹ گزرے ہوں گے کہ ایک آدمی اندھیرے میں سائے کی طرح آتا نظر آیا۔ وہ بختیار ہی ہو سکتا تھا۔ وہ مجھ سے ابھی 15-16 قدم دور ہوگا کہ اس کے پیچھے ایک اور آدمی آیا۔ اندھیرے میں اتنا ہی نظر آتا تھا کہ اس آدمی نے آگے والے آدمی کے، جسے میں بختیار سمجھتی تھی، سر پر ڈنڈے اور لاٹھی کی ضربیں لگائیں۔ آگے والا آدمی گر پڑا۔ ادھر سے حفیظ کھڈ سے نکل کر میری طرف آ گیا۔ ضربیں لگانے والا آدمی وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں نے حفیظ کو بتایا کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ آؤ دیکھیں یہ کون ہے جو زمین پر پڑا ہے۔ ہم دونوں اس آدمی تک چلے گئے۔ وہ خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ حفیظ نے ماچس جلا کر دیکھا، وہ بختیار تھا۔ حفیظ نے کہا کہ اس بدبخت نے کسی اور کی بہن یا بیٹی پر ہاتھ ڈالا ہوگا۔ میں نے کہا چلو اچھا ہوا، اس نے کیے کی سزا پا لی ہے۔ ہم دونوں وہاں سے واپس آ گئے۔ وحیدہ کے بیان میں زخمی کا جو ذکر تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ میں رجی کا بیان لے چکا تھا۔ رجی نے مجھے بختیار اور وحیدہ کی ملاقاتوں
اور آخری ملاقات کے متعلق یہی کچھ بتایا تھا، لیکن میں وحیدہ کے سارے بیان کو صحیح نہیں مان سکتا تھا۔ وحیدہ کے متعلق میں نے یہ رائے قائم کر لی تھی کہ سیدھی سادی لڑکی نہیں، وہ برقعے میں تھی، لیکن برقع شرافت کا سرٹیفکیٹ نہیں تھا۔ لڑکی تیز معلوم ہوتی تھی۔ وہ جب میرے پاس آئی تو اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، لیکن اس نے بیان خود اعتمادی بلکہ بے خوفی سے دیا۔ اس سے مجھے شک ہوا کہ اس نے اپنے خاوند کے ساتھ مل کر ایک کہانی گھڑ لی ہے۔ میں ان دونوں کے جرم کے اس جواز کو صحیح مان سکتا تھا کہ بختیار نے وحیدہ کے ساتھ بڑی گندی دوستی لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں یہ نہیں مان سکتا تھا کہ انہوں نے جرم نہیں کیا۔ میں نے وحیدہ کو برآمدے میں بٹھا کر ایک کانسٹیبل کو اس پر کھڑا کر دیا اور اس کے خاوند کو اندر بلایا۔ اب کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے حفیظ سے کہا۔ یہ خیال رکھنا حفیظ، میں تمہاری بیوی کا بیان لے چکا ہوں۔ میں نے جرح کر کے اس سے کچھ ایسی باتیں بھی کہلوا لی ہیں جو تمہارے خلاف قابل یقین ثبوت مہیا کرتی ہیں۔ تم بڑے عقل مند اور چالاک آدمی ہو سکتے ہو، لیکن تم خود محسوس کرو گے کہ تھانے میں ایک تھانے دار کے سامنے بیٹھ کر تمہاری عقل اور چالاکی ختم ہو گئی ہے۔ بہتر ہوگا کہ صحیح بات بتا دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وحیدہ عورت ہے، اس نے کہا۔ آپ نے اسے ڈرا دھمکا کر معلوم نہیں کیا کہلوا لیا ہے۔ میں آپ کو جو باتیں بتاؤں گا وہ غلط نہیں ہوں گی۔ بتاؤ، میں نے کہا۔ میں پوری توجہ سے سنوں گا۔ اس نے بالکل وہی بیان دیا جو وحیدہ نے دیا تھا۔ میں نے اپنے تجربے کے مطابق اس کے بیان میں سے کئی سوال نکالے، بہت جرح کی، اسے اس کے بیان سے بھٹکانے کے لیے بھی زبان کا جادو چلایا، لیکن وہ اپنے بیان پر قائم رہا۔ میں نے اس شخص میں بھی بے خوفی اور خود اعتمادی دیکھی، لیکن میں اتنی جلدی ان دونوں کو بے گناہ قرار دینے کے لیے تیار نہ ہو سکا۔ ایک خیال یہ بھی آیا کہ حفیظ نے اپنی بیوی کو بتائے بغیر کسی آدمی سے کہہ دیا ہوگا کہ فلاں وقت اور فلاں جگہ بختیار جا رہا ہوگا، اسے قتل کرنا ہے۔ وحیدہ کو اپنے خاوند کے اس انتظام کا علم ہی نہیں ہوگا۔ میرے لیے ان دونوں کی کہانی صرف اس قابل تھی کہ میں داد دیتا کہ انہوں نے اچھا بیان گھڑا ہے۔ ان کے گھر کی تلاشی ضروری تھی۔ رات کے 11 بجے کے لگ بھگ کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا ضروری عملہ ساتھ لیا اور تلاشی کے لیے چل پڑا۔ حفیظ نے راستے میں میری بہت منت سماجت کی کہ میں اس کے بیان پر یقین کر لوں اور اس کے گھر کی تلاشی نہ لوں، کیونکہ اس میں اس کی بہت بے عزتی ہوگی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجرم ہے یا نہیں اور اس کا بیان قابل یقین ہے یا نہیں۔ مجھے اپنا دستور پورا کرنا ہے۔ اگر وہ میاں بیوی سچے ثابت ہوئے تو میں اس کے محلے میں اس پروپیگنڈے کا انتظام کر دوں گا کہ یہ دونوں بڑے شریف لوگ ہیں اور کسی دشمن کی غلط مخبری پر ان کی تلاشی لی گئی ہے۔ تھانے دار کسی کی عزت بے عزتی کا خیال نہیں کیا کرتے۔ جرم کی تفتیش میں جو سامنے آتا ہے اسے تھانے بھی بلایا جاتا ہے اور اس کے گھر کی تلاشی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تھانے دار دوسروں کی عزت بے عزتی کا خیال رکھیں تو جرائم کی وہی بھرمار ہو جاتی ہے جو آج کل آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں۔ میں نے حفیظ کے محلے کے 2 معزز افراد کو بلانے کا انتظام کیا اور حفیظ کے گھر کی تلاشی لی۔ ایک کمرے میں سے ایک کلہاڑی برآمد ہوئی۔ میں نے اس کلہاڑی کا نظری معائنہ کیا۔ اس کا پھل دھلا ہوا نہیں تھا، نہ ہی رگڑا ہوا تھا۔ کچھ ایسا پتہ بھی چلتا تھا کہ یہ انسانی جسم پر استعمال نہیں ہوئی، لیکن واردات میں استعمال کیے ہوئے ہتھیار نظر کو دھوکہ دے جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہتھیار کو استعمال کے بعد رگڑا اور مانجا جائے تاکہ خون کا نشان باقی نہ رہے۔ کچھ دیر پانی میں رکھنے سے بھی ہتھیار کا پھل صاف ہو جاتا ہے۔ ہتھیار کیمیکل ایگزامینر کے پاس بھیجے جاتے ہیں، ان کا معائنہ لیبارٹری میں فورینسک کیمیکلز کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ میں نے حفیظ کو الگ کر کے ایک بار پھر کہا کہ اگر اس نے بختیار پر قاتلانہ حملہ کیا یا کروایا ہے تو بتا دے۔ اب بھی میں اسے بچانے کی گنجائش نکال سکتا ہوں۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ میں بختیار کو جانتا ہوں۔ اسے جس کسی نے بھی قتل کرنے کی کوشش کی ہے بلا وجہ نہیں کی۔ اگر بختیار قتل ہو جاتا تو مجھے خوشی ہوتی۔ میں نے حفیظ سے کہا کہ میری ہمدردی بختیار کے بجائے اس کے ساتھ ہوگی، لیکن حفیظ نہ مانا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ اور اس کی بیوی بیان دے چکے کہ حفیظ نے اپنی بیوی کو بختیار کو باہر بلانے کے لیے استعمال کیا تھا۔ یہ بیان وحیدہ کو اس جرم میں برابر کا شریک کرتا ہے۔ اس کے باوجود حفیظ نے کہا کہ جو سچی بات تھی وہ کہہ چکا ہے۔ میں نے تلاشی اور برآمدگی کے کاغذی کارروائی کی، اس پر معززین کے دستخط لیے اور میں حفیظ اور وحیدہ کو تھانے لے گیا۔ حفیظ کو مردانہ اور وحیدہ کو زنانہ حوالات میں بند کر دیا۔